انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو اپنی زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک کا ایک اور مہینہ مرحمت فرمایا، اور آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے 16 ایام گزر چکے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اب چند ہی ایام میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ آخری عشرہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے رمضان المبارک کا عطر ہے، پورے رمضان المبارک کا نچوڑ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے کو ایسی خصوصیات سے نوازا ہے، ایسے فضائل سے نوازا ہے جن کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سال بھر پھر دوبارہ ایسے ایام آنے والے نہیں۔ اسی لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی آخری عشرے سے متعلق اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی مقدس ہے، محترم اور بابرکت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہوتا، احی اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات جاگ کر کے گزارتے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وجد وشد المئزر، اور رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ اسی طرح دیکھیں، مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر عبادت میں جتنی محنت کرتے، سال کے دوسرے ایام کے اندر اتنی محنت نہیں فرماتے۔ آپ حضرات نے دیکھیں، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی تہجد کی نماز روزانہ پڑھا کرتے، جس کی رکعتیں بڑی لمبی ہوا کرتی۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تہجد میں گزار دیتے، اور کبھی 1/3 رات تہجد کے اندر گزار دیتے۔ لیکن اس آخری عشرے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔
عام دنوں کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اس طرح بیدار ہوتے ان تعالی رویدہ، بالکل آہستہ سے، آرام سے اور دھیرے سے اپنے چپل لیتے، اخذ رداءہ رویدہ، اور بالکل آہستہ سے دھیرے سے اپنی چادر لیتے، ثم فتح الباب رویدہ، پھر بالکل آہستہ سے دھیرے سے دروازہ کھولتے۔ دیکھیں یہ سارے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے اس وجہ سے انجام دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اٹھنے کی آواز سے یا میرے دروازہ کھولنے کی آواز سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل جائے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں تہجد کے آداب کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اگر آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے، اگر آپ کو اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق دے دی تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ پورے محلے کو جگاتے پھریں یا آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے پھریں، بلکہ دیکھیں تہجد کے اندر اٹھنے والے ہر بندے کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے سونے والے کی آنکھ نہ کھلے، میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے سونے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھیں تہجد کا پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے، اسی لیے تہجد کے پڑھنے والے کو اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ اس کے کسی بھی عمل کی وجہ سے سونے والے کو تکلیف نہ ہو، اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے سونے والے کی نیند کے اندر خلل ڈالنا یہ جائز نہیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی لیے دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوا کرتے کہ برابر میں لیٹی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے بارے میں یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایقظ اہلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جاگتے ہی تھے، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے اور یہ فرمایا کرتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کی گھٹائیں اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر کے برسا کرتی ہیں۔ اس آخری عشرے کے اندر سوتے رہنا بڑی محرومی کی بات ہے، لہٰذا اٹھ جاؤ اور اٹھ کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھر لو۔